کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آج اس کی تو کل میری باری ہے۔ یہ بات کنفرم ہے اور پکی ٹھکی ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جا کے رہنا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے لوگ آئے جب سے دنیا بنی ہے کہ خدا کا انکار کرنے والے ہیں، رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو موت کا انکار کرنے والا ہو، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ناظرین کرام، رکن قومی اسمبلی جناب عامر لیاقت حسین آج ہم میں نہیں رہے اور وہ اس دنیا سے چل بسے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اب ان کا معاملہ ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان ہے، اس میں کسی انسان کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انہوں نے جو زندگی بھی گزاری اور جو بھی معاملات تھے وہ ان کی ذاتی زندگی کی حد تک تھے بحیثیت مجموعی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک کلمہ گو مسلمان تھے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور جو ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو ہمارا انشاءاللہ گمان یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب ان کا اور ہمارا معاملہ نہیں ہے، اب معاملہ ان کا اور ان کے اللہ کا ہے۔ جانے والے کی ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خامیاں دیکھتے ہیں، انہی خامیوں کے اندر سے اگر ہم اچھائیاں نکالنا شروع کر دیں تو شاید وہ خامیاں نیچے رہ جائیں اور اچھائیاں اوپر آ جائیں۔ اس نے جو کام بھی کیے اللہ کے قاعدے اور قانون کے مطابق، اگر وہ اللہ کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، لیکن ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم ایک مسلمان کے عیبوں کو چھپائیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کی طرف سے استغفار کریں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، مرنا سب نے ہے اور ہم نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی وہی حالات پیش آنے والے ہیں جو آج ایک مردہ کے ساتھ آئے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مردے کو دفنا کے اس کی قبر پہ مٹی جھاڑ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ جھاڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مر گیا، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ نہیں، وہ اصل یہ کہ ہماری اپنی موت کا پیغام ہوتا ہے کہ آج اس کی اور کل تمہاری باری ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کو اگر ایک مجمع کسی کے بارے میں اچھا ہونے کی گواہی دے دے اس کے مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیتے ہیں۔ ہم بھی یہی چاہیں گے، ہمارے والدین، بہن بھائیوں میں سے حتیٰ کہ ہم خود بھی جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے بارے میں لوگ اچھا ہی گمان رکھیں، اچھی بات کریں، تاکہ ہمارا بھی اللہ کے یہاں وہی معاملہ ہو۔ آج جو ہے وہ عالم برزخ میں عامر لیاقت حسین پہنچ چکے ہیں، قبر، حشر اور اس سے آگے کے معاملات ان کو بھی پیش آنے والے ہیں، اور یہ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہوگی۔ اس لیے برائے کرم آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ ہمیں ان کی برائی کر کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں اور اس بات کو ہم چھوڑ دیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا، کیونکہ کل ہم کو بھی مرنا ہے۔ عامر لیاقت حسین کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو جب پڑھا کرتے تھے تو بہت ہی والہانہ انداز میں اور بہت ہی دل نشین انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ ان کی نعتیں جو ہیں وہ سننے والوں کے لیے بلا شبہ راحت کا باعث بنتی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کی یہی ادا اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور وہ بخش دیے جائیں اور ہم جو ہے وہ ان کی برائی کر کے پکڑے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں، کیونکہ بھائی قبر کی منو مٹی تلے آج وہ چلے گئے تو کل ہمیں بھی جانا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اس میں ایک غلطی ہے، ایک بات بار بار میں نے کہی ہے۔